ایک خوبصورت کہانی، محبت، انتقام اور راز، ایک خاندان کی ہنسی کی بازیافت۔ تو شروع کرتے ہیں یہ خوبصورت ناول۔ ایک پراسرار رات کو جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ماہین اور آمینہ ایک اجنبی ملک کے ہوائی اڈے پر اترے۔ وہ عامر کی سرجری کے لیے آئی تھی، جو ایک خوفناک کار حادثے کا شکار ہوا تھا۔ حادثہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ سہیل کی سازش تھی، جو ایک بدنام زمانہ جرائم پیشہ گروہ کا سرغنہ تھا۔ ماہین اپنے شوہر کی حالت سے پریشان، ہر لمحہ اس کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آمینہ جو پرواز میں کچھ نہ کھا سکی تھی، بھوک سے نڈھال کچن کی طرف بڑھی۔ خالد نے ماہین کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن اس کا دل عامر کے بغیر سکون سے خالی تھا۔ دوسری طرف زاہد اپنے بھائی کے حادثے کا بدلہ لینے کے لیے سرگرم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سہیل اور اس کے والد فیصل ماضی میں ان کے خاندان کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں۔ زاہد نے ایک خفیہ منصوبے کے تحت فیصل کو اغوا کیا۔ ایک تاریک کمرے میں جہاں روشنی کی ایک کرن بھی مشکل سے داخل ہوتی تھی، زاہد نے فیصل سے سچ اگلوایا۔ فیصل نے اعتراف کیا کہ اس نے عامر کے والد عارف کو دھوکہ دیا تھا، ان کے خاندان کی عزت کو نقصان پہنچایا اور عامر کی ماں کو جال میں پھنسایا تھا۔ زاہد غصے سے بھرا ہوا فیصل کو سزا دیتا ہے اور اس کا سر سہیل کو تحفے کے طور پر بھیج دیتا ہے۔ سہیل اپنے والد کی موت سے غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ زاہد سے بدلہ لینے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن زاہد نے پولیس کی مدد سے سہیل کے گروہ کو کمزور کر دیا تھا۔ سہیل کے تمام اڈوں پر چھاپے مارے گئے، اس کے لیز منسوخ ہوئی اور وہ تنہا ہو گیا۔ آخر کار سہیل اپنے گھر میں ایک بم دھماکے کا شکار ہوا، جو اس نے خود اپنی موت کو قبول کرتے ہوئے ترتیب دیا تھا۔ اس دھماکے میں سہیل کی موت، اس کا گروہ ختم ہو گیا۔ ہسپتال میں عامر کی سرجری کامیاب رہی۔ 3 ماہ کی تکلیف دہ انتظار کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلی، ماہین اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے۔ عامر نے اپنے بھائیوں زاہد اور خالد کو گلے لگایا اور ان کے چہروں پر سکون دیکھ کر اسے اپنی نئی زندگی پر یقین آیا۔ عارف، جو عامر کا اصلی والد تھا، اپنے راز کو چھپاتا رہا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ زاہد نے عامر کو سچ بتایا اور عامر نے عارف کو معاف کرتے ہوئے اسے اپنے باپ کے طور پر قبول کیا۔ عارف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک اٹھے جب عامر نے اسے بابا کہا۔ خاندان میں خوشیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ نورین اور شہریار کی شادی ایک رنگین تقریب میں ہوئی۔ نورین نے سرخ جوڑا پہنا، جو اس کی پسندیدہ رنگت تھی، جبکہ شہریار نے گولڈن واسکٹ کے ساتھ سفید شلوار قمیض میں سب کے دل جیت لیے۔ شادی کے بعد جب نورین اپنے غصے سے شہریار کو ڈانٹ رہی تھی کہ وہ اسے تنگ کیوں کرتا ہے، شہریار نے ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر اسے پہنائی اور بتایا کہ اس نے یہ انگوٹھی اس وقت خریدی تھی جب اسے نورین سے محبت کا احساس ہوا تھا۔ نورین کی آنکھوں میں شرم اور خوشی کے ملے جلے جذبات جھلک اٹھے۔ خالد اور آمنہ درمیان بھی تعلقات بہتر ہوئے۔ ایک موقع پر جب آمنہ کی شادی کی تقریب میں شیشے کا گلاس توڑ بیٹھی اور اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا، خالد نے فوراً اس کی مدد کی۔ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے اس نے اس کا زخم صاف کیا، لیکن آمنہ کی شرارتی مسکراہٹ نے اسے خاموش کر دیا۔ خالد نے آمنہ سے معافی مانگی اور ایک نئی شروعات کی خواہش ظاہر کی، جس پر آمنہ نے مسکراتے ہوئے رضامندی دی۔ زاہد کو نادیہ سے بچے کی خوشی ملی، جو خاندان کے لیے ایک اور خوشی کا لمحہ تھا۔ حسان اور ایمان بھی اپنی محبت بھری زندگی میں مگن تھے، جبکہ عارف اپنے بچوں کو ایک ساتھ خوشحال دیکھ کر مطمئن تھا۔ آخر میں خاندان ایک خوبصورت صبح گارڈن میں جمع ہوا۔ آسمان صاف تھا اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ عامر نے خالد سے آمنہ کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں پوچھا تو خالد نے شرما کر حامی بھری۔
زاہد نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، اور شہریار کو مذاق میں کہا کہ اب اسے ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ سب ایک ساتھ ہنس پڑے اور ان کی ہنسی فضا میں گونج اٹھی۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے۔ سننے کا بےحد شکریہ۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔